اور منکر نکیر کر نہ سکے پھر کوئی سوال، منکر نکیر کر نہ سکے پھر کوئی سوال، نہ دے علی جو میں نے سنائی جواب میں، منکر نکیر کر نہ سکے پھر کوئی سوال، منکر نکیر کر نہ سکے پھر کوئی سوال، نہ دے علی جو میں نے سنائی جواب میں، عالم نہاں ہے۔ اور یہ وقت کے امام کے بارے میں کہ لے لینا جان حسرت دیدار یا امام، لے لینا جان حسرت دیدار یا امام، اب یوں نہ آزمائیے رہ کر حجاب میں، عالم نہاں ہے۔ اور نام خدا علی ہے تو اس میں امام بھی، نام خدا علی ہے تو اس میں امام بھی، دونوں مزے ہے بندگی بوتراب میں، عالم اور کرتی جو باب علم سے دنیا اصول علم، کرتی جو باب علم سے دنیا اصول علم، یوں تو کرے نہ کھاتی کبھی انتخاب میں، اور کھایا کسی سے اور نہ لگایا کسی کو زخم، کھایا کسی سے اور نہ لگایا کسی کو زخم، ایسے بھی تھے جناب نبی کی جناب میں، دشمن وسیع احمد مرسل کا باخدا، دشمن وسیع احمد مرسل کا باخدا، یا تھا عذاب جہاں میں وہاں ہے عذاب میں، عالم نہاں ہے۔ ذات رسالت مآب میں، اور قیمت لگی جو اشک عزائے حسین کی، قیمت لگی جو اشک عزائے حسین کی، جنت تمام آ گئی میرے حساب میں، قیمت لگی جو
جو اشک عزائے حسین کی قیمت لگی، جو اشک عزائے حسین کی جنت تمام آ گئی میرے حساب میں، عالم نہاں ہے۔ اور اکبر نے برچھی کھائی ہے عین شباب میں، اکبر نے برچھی کھائی ہے عین شباب میں، ایسا گہد لگانا کبھی آفتاب میں، عالم نہاں ہے۔ اور جس کا ہدف تھا اصغر بے شیر کا گلا، جس کا ہدف تھا اصغر بے شیر کر گلا، آ کر لگا وہ تیر ہے قلب رباب میں، عالم نہاں ہے۔ اور بالی سکینہ کہتی تھی پانی میں کیا پیوں، بالی سکینہ کہتی تھی پانی میں کیا پیوں، صورت نظر جو آتی ہے اصغر کی آب میں، عالم نہاں ہے۔ صغرا وطن میں کہتی تھی بابا کی خیر ہو، صغرا وطن میں کہتی تھی بابا کی خیر ہو، دادی کو سر کھلے ہوئے دیکھا ہے خواب میں، عالم نہاں ہے۔ اور تاحشر اے سلیم جو ہستی کرے وفا، تاحشر اے سلیم جو ہستی کرے وفا، لکھتا رہوں میں ساقیے کوثر کے باب میں، عالم نہاں ہے۔ ذات رسالت مآب میں، عالم نہاں ہے۔ کتنے ہیں آفتاب، کتنے ہیں آفتاب اس ایک آفتاب میں، عالم نہاں ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کی آمد تک میں آپ زحمت ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا علیہ السلام کی شان میں ہو گیا ہوں، ہماری تینت میں ہی بے ہوں۔ خندق و خیبر بولے فاتح بدر و حد، خندق و خیبر بولے فاتح بدر و حد، خندق و خیبر بولے اے علی نام میرا ماں مجھے حیدر بولے، فاتح بدر و حد، خندق و خیبر بولے آئے مشکل ابھی آسان کیے دیتے ہیں، آئے مشکل ابھی آسان کیے
اچھا نہیں لگتا ہو جسے سر بولے، اور دیکھ کر آتے ہوئے مادر حیدر کے قدم، دیکھ کر آتے ہوئے مادر حیدر کے قدم، مسکراتی ہوئی دیوار پڑھی در بولے، فاتح بدر و حد اور خانہ کعبہ وزل ہی سے علی کا گھر ہے، خانہ کعبہ وزل ہی سے علی کا گھر ہے، سامنے آئے کسی اور کہو گر بولے، اور یہ زچا خانہ فرزند ابو طالب ہے، یہ زچا خانہ فرزند ابو طالب ہے، یہ زمانہ جسے اللہ کہے گھر بولے۔ درود پڑھیں گے صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اور یہ غلامان علی ابن ابی طالب ہیں، یہ غلامان علی ابن ابی طالب ہیں، ہنس کے رضوان کو اشارے سے پیمبر بولے، فاتح بدر اور باخدا اس میں نصیری کی نہیں کوئی خطا، باخدا اس میں نصیری کی نہیں کوئی خطا، مدح حیدر میں پیمبر ہے سنبھل کر بولے، فاتح بدر و حد اور وہ الگ لوگ تھے جو دیکھ کے در لوٹ گئے، وہ الگ لوگ تھے جو دیکھ کے در لوٹ گئے، آئے مرحب ہے کہاں اب ذرا انتر بولے، فاتح بدر و حد شہر خیبر بولے، اے علی نام میرا ماں مجھے حیدر بولے۔ محمد وآلِ محمد۔ مومنین، ہمارے ذمے بہت ساری دعاؤں کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے اگر کوئی فہرست پڑھیں یا قبلہ کو دیں تو وہ آدھی مجلس اس میں گزر جائے گی، پھر بھی یہ سید حیدر رضا کی بہن کینسر میں مبتلا ہیں، ان کی صحت کے لیے، ذکیہ بی بی کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت کے لیے دعا سے کہ آپ سے اپیل ہے۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے جناب سید اشرف ہاشمی صاحب کے لیے، اقبال حسین شہید ابن مختار حسین، سیدہ دلشاد فاطمہ بنت سید حیدر، صفیہ بیگم بنت محمد دین، سیدہ اشرفہ جہان بنت سید رضا حسین۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ اور دعا برائے صحت کاملہ والدہ شمون ہاشمی، مختار حسین ابن غلام حسین دل کے مریض ہیں، اللہ پاک مولا سداد کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور آصف بھائی عرصہ دراز سے اولاد کے لیے کہہ رہے ہیں ان کا اللہ مولا کے صدقے میں ان کو
مولا علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد نبی عطا فرمائے۔ میں اب بلا تمہید بغیر کسی کی گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین سید شہنشاہ حسین نقوی سے جو قبلہ وہ ذمبر ہوں اور فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہدیہ سمندروں پہ سفینہ دکھائی دیتا ہے، سمندروں پہ سفینہ دکھائی دیتا ہے، نجف سے شہر مدینہ دکھائی دیتا ہے، نبی کا علم علی کی زبان سے جاری ہو، یہ علم سینہ با سینہ دکھائی دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على
أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ کی 257ویں آیت. اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سرپرست ہے صاحبان ایمان کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، مومنوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے سرپرست، ان کے حاکم طاغوت ہیں. طاغی، طغیان گر، مضطرب، پریشان حال، جو اپنی زندگیوں سے ہی مطمئن نہ ہو، اسے طاغی کہا جاتا ہے. اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ کافروں کو نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب نار ہیں. اللہ بھی اللہ ہے. اصحاب نار. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. جو لفظوں کی الجھنوں میں گھرے رہتے ہیں، جو الفاظ کی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، انہیں اصحاب کے لفظ سے آشنا کیجیے. اولئک اصحاب النار، یہی اصحاب نار ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. خالد، خلود، رہنے والے کو کہتے ہیں. اس میں فاعل ہے ہمیشہ. اس میں فاعل زمانہ بردار نہیں ہوتا. اس میں فاعل ماضی، حال، مستقبل تینوں کو شامل ہوتا ہے. قاتل قاتل ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا آج کل ہوگا. قاتل قاتل ہے. ضارب ضارب ہے. ذاہب ذاہب ہے. خالد رہنے والا ہے. جی، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس کے اندر، اور یہی ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. یہ آیت کا ترجمہ جو ایک مرتبہ پھر میں نے آپ کے سامنے دہرا دیا، اور ارادہ تو بہت کچھ تھا. دسترخوان ہم نے کچھ ذرا زیادہ بچھا دیا، اور اس کے جو معارف ہیں، اس کے جو مفاہیم ہیں، وہ بہت ایک لفظ ہے جو قابل قرآن ہے نا بھائی. ایک لفظ بار بار غور کرنے کے لیے ہمیں حکم ہے. اور اب لفظ اللہ پر ہی ہونا تو چاہیے تھا کہ پورا خمسہ لفظ اللہ پہ ہوتا، لیکن شاید ہم 2 دن تک لفظ اللہ پر غور کرتے رہے. دوسرے دن بھی کچھ دیر بات کی. اور پھر ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، لفظ ولی. میرا دل کر رہا ہے آج اہل علم بھی نسبتاً زیادہ ہیں، اہل ادب بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور
اور اللہ آپ سب کو ہم سب کو ادیب بنائے. اور الفاظ یہ قرآن منطوق اور ملفوظ ہے، قرآن مکنون نہیں ہے. یہ قرآن مکنون تک تو ہماری رسائی نہیں، جسے لا یمسہ الا المطہرون مولانا، قرآن مکنون تک تو اہل بیت کی رسائی ہے، صاحبان طہارت کی رسائی ہے. وہ قرآن مکنون لا یمسہ الا المطہرون، وہ وہی قرآن مکنون ہے. اہل دقت کو دیکھ کر میں بھی تھوڑا سا حوصلہ پا رہا ہوں. وہ وہی قرآن مکنون ہے کہ جسے ولادت سے پہلے حسین نے پڑھ لیا تھا. جی یہ وہ قرآن ہے جو یہ وہ پڑھ کر جو الرحمن علم القرآن، پھر خلق الانسان علمہ البیان. یہ خلقت بعد میں ہے، علم پہلے. کیا مطلب؟ علم پہلے دے دیا گیا ہے، پھر بعد میں خلق کیا گیا ہے. ان کی ولادت بعد میں ہے، ان کا علم پہلے ہے. دقت فرمائیں گے. عجیب حدیث ہے اور معرفت کا ایک باب ہے. مولا حسن مولا حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں. ویسے ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ صحیح فضیلتوں سے آشنا ہو جائے. جب شام کا حاکم مدینہ آیا نا تو بہت چاہا اس نے کہ حضرت ابن عباس سے بھی ملاقات ہو جائے. ہو گئی حضرت ابن عباس سے ملاقات. کہنے لگا علی نہیں رہے کیسا لگتا ہے؟ اب جب تم نے علی کی بات کی ہے تو پھر تو بات ہم کریں گے نا. بھئی چھیڑو گے تم، ختم تو ہم کریں گے نا. آغاز تم کرو گے، ختم تو ہمارا کام ہے نا. پھر ابن عباس نے ایک آیت پر دوسری آیت مولا کی شان میں علی نہیں گئے، یہ آیت وہ آیت مسلسل مولا کی شان میں آیتوں پر آیتوں کی تلاوت کی. تو الجھ کے کہنے لگا کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو. تو حضرت ابن عباس کا تاریخی جملہ ہے، بڑا حسین جملہ، فرماتے ہیں انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روکتے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سے بھرپور کہہ دوں کہ قرآن میں اہل بیت کی شان میں جو آیات ہیں وہ بھی اہل بیت کی شان میں ہیں، اور جو اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت میں ہیں وہ بھی اہل بیت کی شان میں. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. احادیث ہمارے پاس ائمہ اہل بیت کے فضائل کے باب میں نہ جانے کیا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ امام حسن امام حسین کے بارے میں انہیں جواب دینا ہے. اے بھائی خبردار، بھائی کے بارے میں ایسا نہیں سوچو جی، ایسے نہیں، ایسے دیکھو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. ان اخ الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ عالم ہے. اللہ اکبر. اب اس بحث میں نہیں جاؤں گا، مگر کیونکہ اہل دقت بیٹھے ہیں تو وہ پہلو نکال لیں گے کہ کیا امام حسن سے بھی زیادہ بڑے عالم ہیں. اور امام اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان اخ الحسین قد عالمنا علما، ہمارا بھائی حسین، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. تو یہ جو دخول اور خروج کی بحث ہے نا، یہ داخلے کی اور خارجے کی جو بحث ہے، یہ ورود کی اور خروج کی جو بحث ہے، اس میں ایک مرتبہ کوئی شخص داخل ہوتا ہے اور نکالا جاتا ہے، اور کوئی شخص داخل ہی نہیں ہوتا تب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں ہے. یہ جو ہم عید کی دعا پڑھتے ہیں، عید کا قنوت پڑھتے ہیں، اس میں ایک ہمارے بھائیوں کو ایک طبقہ ہے، دوست ہیں ہمارے، مشکل یہ ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی سے عربی دان سے اور معارف سے اور مفاہیم سے آشنا دوستوں سے مشورہ کرنے کے لیے تھوڑا سا روادار نہیں ہے. ایک طبقہ ہم نے کچھ ہیں بھی
جن سے گفتگو ہوتی ہے تو بات سمجھ لیتے ہیں. وہ کہنے لگے جی عید کے قنوت میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اخرجنی فی کل خیر کما ادخلنی فی کل خیر کما ادخلتا فیہ محمد والا. یا اللہ ہمیں ہر خیر میں داخل فرما جیسے تو نے محمد والے محمد کو ہر خیر میں داخل فرما. اللہم اخرجنی من کل سوء کما اخرجت منہ محمد والا محمد. یا اللہ ہمیں ہر سوء سے باہر نکال، ہر برائی سے باہر نکال جیسے تو نے محمد والے محمد کو ہر برائی سے باہر نکالا. تو اب ایک طبقہ کہتا ہے دیکھو عید کی نماز نہیں پڑھو بھائی، یہ ائمہ کی توہین ہو رہی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ کسی سے مشورہ کر لیں کہ یہ خروج اور ورود کی جو بحث ہے، یہ تخصصاً اور تخصیصاً کی جو بحث ہے، یہ علمی مفاہیم ہے، یہ ادبی مفاہیم ہے. یہ آپ کو کیونکہ آپ اس وادی کے نہیں ہیں نا. جیسے ڈاکٹر کے بارے میں رائے دوں گا تو مجھے بے وقوف مانا جائے گا، ایسے ہی ڈاکٹر اگر میرے معاملات میں دخالت دے گا تو اسے جاہل مانا جائے گا. ہر فیلڈ کے تقاضے ہیں، ہر شعبے کے تقاضے ہیں. تو پوچھ لے بھائی، کسی سے پوچھ لو جا کر کہ یہ جو دعا میں کہا جا رہا ہے، دعا قنوت کے اندر جو عید کی دعا کے قنوت ہیں، تو یہ جو ہے نا کہ اللہم ادخلنی فی کل خیر کما ادخلت فیہ محمد وآل محمد، ہمیں ہر خیر میں داخل فرما جیسے تو نے محمد وآل محمد کو داخل فرمایا. تو یہ ہمارا داخلہ باہر ہونے کے بعد کا داخلہ ہے. اہل بیت کا داخلہ وہیں کا وجود کا اور ہمیشہ سے رہنے کا داخلہ. ایک آدمی باہر سے اندر آیا، ایک آدمی پہلے سے اندر ہے. یہ بات اللہ کرے میں روشن کر جاؤں. اور جب کہا جاتا ہے کہ ہمیں خارج فرما ہر سو سے کما اخرجت منہ محمد وآل محمد، جیسے محمد وآل محمد کو تو نے ہر برائی سے باہر نکالا. وہ باہر تھے، وہ پہلے سے ہی باہر تھے، ان کا ورود نہیں تھا معاذ اللہ برائی کے اندر. اللہ نے جب سے اہل بیت کو بنایا ہے طاہر و مطہر بنایا ہے. یہ جو لفظ ولادت اور لفظ ظہور ہے، اس میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. لفظ مشترک ہوتا ہے، معنی مشترک نہیں ہوتے. اللہ بھی عالم ہے، نبی بھی عالم ہے، مولا علی بھی عالم ہے. مولانا کو بھی عالم کہتے ہیں معاذ اللہ. ایک جیسے سوچ بھی نہیں سکتے ایک جیسے، لفظ تو ایک ہی استعمال ہو رہا ہے. اللہ بھی شہید ہے، ہمارے شہید ابن جعفر بھی شہید ہے معاذ اللہ. کیا برابر ہے سب؟ برابر نہیں ہے. لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے. ولادت اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی قرآن میں بیان ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، حضرت یحییٰ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، میرے لیے بھی لفظ ولادت، آپ کے لیے بھی لفظ ولادت، تو دونوں برابر نہیں ہیں. ہماری ولادتوں میں نجاست ہے، ان کی ولادتوں میں طہارت ہے. جیسے ہی محل بدلے گا مطلب تبدیل ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بھائی اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو دیا کریں. توجہ فرما لیا حضرت. تو عزیزو، میں جو آج کی گفتگو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ لفظ ولی، لفظ ولایت، مولا، اس کے قرآن میں 3 معنی بیان ہوئے ہیں. بہت بحث ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. لفظ مولا پر بڑی بحث ہے. ہمارے یہاں تو بحث نہیں ہے، جن کے ہاں بحث ہے میں ان سے بحث کر رہا ہوں. بہت روشن ہے، ہمارے یہاں بہت روشن ہے مفاہیم. لیکن بہرحال اس منبر کا تقاضا ہے کہ اپنے عقائد کا دفاع بھی ہو اور دوسرے کو سمجھانے کی کوشش بھی ہو. اور ہمارا کام بھی یہی ہے اور ان مجلسوں کا ایک نتیجہ بھی یہی ہے. ویسے عزیزو، آپ نے صدیوں سے ایک محنت کی ہے. سنی شیعہ نے، عزاداروں نے مسلسل کالے کپڑے، مسلسل ماتم، مسلسل عزاداری، مسلسل تابوت، جلوس، خانہ، مسلسل ماتم داری. اس نے ایک مدت سے مجلسوں کے اندر بیان، ذاکرین اور خطباء کا، اہل بیت کے فضائل کا پڑھنا. یہ ان مجلسوں کا نتیجہ ہے کہ میرے بڑے، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے مشفق، مجھ سے پیار کرنے والے مولانا طارق جمیل فرما رہے ہیں کہ میں حضرت علی کہتا تھا، اب مولا علی کہوں گا.
متفق ہوں، یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ مسلسل مجلسوں کا نتیجہ ہے، یہ مسلسل اپنے موقف پہ ڈٹے رہنے کا نتیجہ ہے، یہ مسلسل اپنے موقف پہ دلائل کے وافر مقدار میں فراہمی کا نتیجہ ہے۔ میں کچھ کہہ کے جاؤں گا، میرے بعد آنے والا میرے ہی موضوع کے اوپر اور 4 دلیلوں کا اضافہ کرے گا۔ ایک وقت آئے گا آپ دروازہ بجاتے رہیے، دروازہ کھل جائے گا۔ مجھے اس ملنگ سے بھی بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے ڈال کے چٹیاں بندہ چھوڑ کر گلی کوچوں میں آوازیں لگاتا پھرتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ یہ یقین جانیے یہ ہونا ہے، ایسا ہونا۔ امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے، حقائق روشن ہوں گے، اور حقائق کھلنا شروع ہو گئے۔ بہت چیزیں روشن ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہم مدتوں سے کہہ رہے تھے وہ روشن ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ میرا رونا، یہ مجلس کے اندر گریا، مجھے کہا گیا ہے کہ اس کو بھی ذرا سا ذکر کرتے ہیں اور بات آ بھی گئی ہے۔ یہ میرا رونا، میرا گریا، یہ امام حسین پہ آنسو، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو جہاں نے امام حسین پر، امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے زندگی میں گریا کیا ہے۔ نبی کا رونا امام حسین پر ثابت ہے سنی بھائیوں کی، میرے عزیزوں، میری جان ہے سنی بھائی ان کی کتابوں کے اندر۔ جو ہم روتے ہیں نا، یہ ہم 2 وجوہ سے روتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے رونے کی کہ سنت ہے، ائمہ نے کہا ہے۔ اگر کسی حضرت نے رونے والوں کے اوپر کوڑے مارے، اگر کسی حضرت نے رونے والوں کے اوپر ڈنڈا اٹھایا، اگر کوئی شخصیت رونے والوں کو پسند نہیں کرتی تھی تو بلا تشبیہ جی میرے مولا رضا کسی بھی شخصیت سے مقام اور عظمت اور فضیلت میں کم نہیں ہے۔ مولا صادق کسی بھی تاریخ کی شخصیت سے عظمت میں کم نہیں ہے، بلکہ میں تو قابل مقایسہ نہیں جانتا۔ میرے مولا رضا نے کہا ہے رو حسین پر، یہ اپنا شبیب، اگر تمہیں غم دنیا گھیرنے لگے فب کے لیے حسین، تو حسین پہ رویا کرو۔ امام رضا فرما رہے ہیں، مولا صادق فرما رہے ہیں، بلکہ ایک مجلس میں حضرت تشریف فرماتے ہیں، رونے والے اونچی آواز میں نہیں رو رہے تھے، تو حضرت فرمایا اونچی آواز میں رویا کرو۔ اور پھر جب اونچی آواز میں لوگ روئے تو حضرت فرمایا یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ جی میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہم قیامت میں اس کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے جس نے ہمارے جد پہ گریا کیا ہوگا۔ بڑی تعداد ہے، بڑی صاحب عظمت شخصیات ہیں جنہوں نے رونے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ نبی ائمہ اہل بیت نے امام حسین پہ گریا کیا ہے، لہذا سنت نبی ہے تاثیر ائمہ اہل بیت ہے۔ اور دوسرا سبب عزیزان گرامی، احساس، جذبات، انسان بھی ہو یا نہیں، کوئی روایت نہ ملے، کوئی حدیث نہ ملے، کوئی دلیل نقلی نہ ملے، انسان بھی ہو یا نہیں، کیسے ممکن ہے کہ میں تاریخ کے بشریت کے سب سے بڑے وجود اور سب سے بڑی شخصیت کو سنوں کہ اس کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، اس کی بہن دیکھ رہی تھی، اس کی بچی رو رہی تھی، اس کی زوجہ تڑپ رہی تھی، آوازیں لگا رہی تھی کوئی ہے جو بچائے، اور میری آنکھ میں آنسو نہیں آئے۔ انسان ہو، پتھر ہو، کیوں دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ حسین پہ رونا بدعت ہے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے؟ اتنی بڑی شخصیت کے مصائب اور اس کے مقتل کو، ہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ آپ روایات کہاں سے لے آئے؟ کس نے بتایا آپ کو اتنی جزوی باتیں؟ جب امام حسین حضرت علی اصغر کا لاشا لے کے آ رہے تھے تو حضرت یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے، کس نے بتا دیا آپ کو؟ جب حسین گھوڑے سے گرے تھے تو حضرت نے یہ جملہ کہا، جب امام کے گلے پہ وہ چھری چلا رہا تھا تو حضرت یہ جملے بول رہے تھے، یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ شیعہ حضرات، اے ذاکروں، اے خطیبوں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ سب سے بڑی جو تاریخی سند ہے وہ حضرت مختار ہے۔ حضرت مختار نے قاتلان حسین، امام حسین، لشکریان یزید، ان کو جب گرفتار کروایا تو بہت
سو کو تو یہ کہہ کے چھوڑ بھی دیا کہ تم صرف اتنا بتا دو تمہیں دیکھا کیا. اور وہ دربار میں کھڑے ہو کے بولتے تھے ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا. ایک قاتل نے کہا، ایک یزیدی لشکر کے سپاہی نے کہا میں نے حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا اور گرتے ہوئے حسین یہ جملہ کہہ رہے تھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. حسین گرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے. پھر ججز بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، قانون دان بیٹھے ہوئے مجلس میں، اگر عدالت میں کوئی مجرم اقرار کر لے کہ میں نے یہ کیا تو اس کی سند نہیں دیکھی جاتی، اس میں گواہ نہیں لائے جاتے. اقرار جرم، حضرت مختار کے دربار میں اقرار جرم کیا جا رہا ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے میں نے کیا یہ کام، ختم ہو گئی بات، وہی روایت بنے گی. مختار کہتے تھے لکھو، اس سے تاریخ بناؤ کہ اس نے کیا دیکھا، اس نے کیا کیا. ہمارے پاس جزیات. پھر امام سجاد 40 سال تک بتاتے رہے، 36 سال یا 40 سال کی بحث میں نہیں پڑھ رہا، امام سال آئے سال تک بتاتے رہے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. جناب زینب فرماتی رہی کہ میں نے کیا دیکھا. جناب رباب کی تو مرثیے ہیں، امام حسین کی زوجہ نے جو کچھ دیکھا جو ان پہ گزری نہ کربلا میں. انیس مرثیے لکھتے ہیں، انیس پر گزری نہیں ہے تب ہمارا جگر پھٹنے لگتا ہے. جی دبیر کے مرثیوں پر ہمارا جگر پھٹنے لگتا ہے ایک مصروں کے اوپر. نوحہ جب پڑھتے ہیں شعراء اور نوحہ خان تو ہمارا ایک مرتبہ چین ہمارا بے چین ہونے لگتے ہیں. جناب زینب رباب پہ گزری ہے، وہ انہوں نے مرثیے لکھے ہیں، جناب رباب کے مرثیے ہیں، جناب ام المؤمنین کے مرثیے ہیں. وہ ہمارا مدرک یہ ہے، میں سنی بھائیوں کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہوں، ہمارا مدرک یہ ہے جس سے ہم مصائب پڑھتے ہیں اور مصائب ممبروں سے بیان کیے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، مسلسل جہاد جاری رکھیں میرے بچے اور جوان. امام حسین کی عزاداری میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. ہر سال سے زیادہ، پچھلی دفعہ سے زیادہ امام حسین کی عزاداری بہتر ہوگی. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر سے ہے. ہمارا دین، ہم جگہ جگہ چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے، ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں. اور جگہ جگہ علم یہ حسینی مدرسے کی نشانی ہوا کرتی ہے. وہاں اس کے نیچے بیٹھ کر امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. اگر آپ کے نزدیک فلاں امام بارگاہ کے اندر معیاری عزاداری نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہو جائے گی، آپ مشورہ دے دیجئے، بتا دیجئے کیا کریں. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول کو بند کر دیا جائے. اسکول بند نہیں کیا جاتا، ٹیچر تبدیل کیا جاتا ہے، نظام کو بہتر کیا جاتا ہے. الحمدللہ مجموعی طور پر پوری دنیا میں امام حسین کے اس ذکر سے جو نور پھیل رہا ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جب صاحب آئیں گے ہم انہیں خود پرسہ دیں گے. چہلم کے زائرین کے مسائل پیچیدہ ہیں، اگرچہ عراق میں الحمدللہ جو وہاں کے حالات تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں. مخالفین میں اور وزیر اعظم عبد المہدی کے اندر مذاکرات ہو گئے ہیں، اور اب جو کچھ انہیں احتجاج کرنا ہے وہ اربعین کے بعد کریں گے. امام حسین کے چہلوں کو متاثر نہیں کیا جائے گا عراقی سیاست کے حوالے سے. لیکن زائرین کے ویزے کا مسئلہ اب تک پیچیدہ ہے. مسلسل رابطے ہو رہے ہیں مگر ہم نتیجہ نہیں لے پا رہے. NOC کا مسئلہ ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ وہاں سے جو اپروول آتی تھی وہ ویسے ہی جیسے سال بھر زائرین کے لیے اپروول منگائی جاتی تھی ایسے چہلوں پر بھی منگائی جائے. لیکن پوری دنیا کو استثناء کر دیا. ایرانی حضرات تو بارڈر پہ جائیں گے، پاسپورٹ دکھائیں گے، وہی مہر لگے گی اور چلے جاؤ. اگر وہ 1 کروڑ کی تعداد میں آتے ہیں تو بھائی 2-2.5 لاکھ تو ہم بھی جاتے ہیں. اور کوئی 40 سے زیادہ کیمپ ہیں جو پاکستانی ڈاکٹرز، مخیرین، عزاداران امام حسین مختلف جگہوں پر طبی اور امدادی کیمپ لگاتے ہیں، خدمت کے کیمپ لگاتے ہیں. ہم سارے زائرین کی خدمت کے لیے وہاں ہمارے پاکستانی لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر 500,000 آدمیوں کا ریکارڈ آپ کو ملا ہے کہ وہ وہاں مس ہو جاتے ہیں اور وہ نوکریوں کے لیے روک لیے جاتے ہیں تو آپ اس کا کوئی اور حل نکالیے، اس کا تدارک کسی اور طریقے سے کیجیے. یہ تو حل نہیں ہے کہ آپ 2 لاکھ زائرین کو روک دیں صرف بنیاد پہ کہ 1,000 آدمی وہاں مس ہو جاتے ہیں اور وہاں نوکری کے لیے رک جاتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے رک جاتے ہیں. اللہ حسین کے عزاداروں کی مدد کرے گا. اللہ ولی ہے. میں جملہ کہہ رہا تھا کہ یہ جاری رکھیے، سلسلہ جاری رہے گا یہ انشاءاللہ.
نہ میرے کہنے سے زیادہ حوصلہ زیادہ سے زیادہ ہوگا، ورنہ آپ خاندانی اس کام میں اور اس عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ جہاد جاری رہنا چاہیے، انشاءاللہ حسین کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں ایک جملہ تکراری کر رہا ہوں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو ملتا کیا ہے یہاں سے؟ میں نے کہا اگر نہ مل رہا ہوتا تو مجمع کم ہونا چاہیے تھا، مجمع کا بڑھنا بتا رہا ہے۔ بلندر صلوات دیا کرنے میں محمد و آل محمد اللہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ ولی، مولا، ولایت، اس خاندان کا جو لفظ مولا کا لفظ ہے، اس کے 3 معنی قرآن میں روشن انداز سے بیان ہوئے۔ کہا جی پیغمبر اکرم نے غدیر میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو حضرت نے فرمایا من کنت مولا، میں جس کا دوست ہوں، فہذا علی المولا، علی اس کا دوست ہے۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، دوست کا ترجمہ یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ لفظ دیکھا جائے گا کہ کہاں برتا گیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے، کہاں استعمال میں لایا گیا ہے۔ سیاق و سباق دیکھ کر طے کیا جائے گا کہ اس لفظ کے معنی یہاں کیا بنتے ہیں۔ نواب رامپور کے بیٹے کی شادی، نوابی شادی میں شرکت کرنے آ رہے تھے، جیسے جیسے مہمان شریک ہوتے انہیں دسترخوان پہ لے جایا جاتا۔ مہمانوں کی آمد پر دسترخوان پر نواب صاحب آواز لگاتے اپنے نوکر کو، غلام محمد انار لاؤ۔ غلام محمد انار لے کر آتے، اسے چھیلا جاتا، دانے نکال کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیے جاتے۔ جب سارے مہمان جمع ہو گئے اور بارات چڑھنے لگی، ہاتھی کے آگے نواب صاحب نے کھڑے ہو کے آواز لگائی، غلام محمد انار لے کر آؤ۔ وہ دوڑا گیا انار لے کر گیا۔ نہ دسترخوان پہ نواب صاحب نے بتایا کہ کھانے والا لاؤ، نہ بارات چڑھتے وقت بتایا کہ جلانے والا لاؤ۔ ایک نوکر کو پتا ہے کہ دسترخوان پہ کون سا انار آتا ہے اور بارات چڑھتے وقت کون سا انار آتا ہے۔ یہ بڑے بڑے مفتیوں کو نہیں پتا کہ دھوپ میں کون سے مولا کے معنی میں مولا بول رہے ہیں۔ اتنا اہتمام کر رہے ہیں یہ بتانے کو۔ اتنا اہتمام، اتنا انتظام کر رہے ہیں، نہیں معلوم کہ اس معنی یہ کون سے معنی میں مولا بول رہے ہیں۔ مولا کے 3 معنی قرآن مجید کے اندر آئے۔ سب سے پہلا معنی مولا کا جو میں یہاں بیان کرنے جا رہا ہوں ابھی، وہ ہے دوست کے معنی میں، چاہنے والوں کے معنی میں، محبت کرنے والوں کے معنی میں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے محب، اللہ کے چاہنے والے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے، نہ ان پہ حزن طاری ہوتا ہے۔ یہاں دوست کے معنی میں، چاہنے والے کے معنی میں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ناصر کے معنی میں مولا کا لفظ ہے، مددگار کے معنی میں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ تحریم آیت نمبر 4، ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، اے نبی کی 2 بیویوں، اگر تم نے توبہ بھی کر لی تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہیں گے۔ سغت قلوبکما، اچھا میں نہیں جانا چاہ رہا، میرا موضوع بھی نہیں ہے، میرا موضوع تو لفظ مولا ہے کہ نبی کی 2 تتوبہ قلوبکما، 2 بیویوں کی بات ہو رہی ہے۔ 2 بیویوں سے اللہ مخاطب ہے، وہ بھی نبی کی 2 بیویاں، سرکار دو جہاں کی امہات المومنین، سرکار دو جہاں کی زوجائیں، 11 زوجائیں تھیں، 2 کنیزیں تھیں، اس طرح 13 عورتیں نبی مکرم کے ساتھ وابستہ تھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار دو جہاں کی کنیز تھیں جن سے ایک پسر دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ نبی سے 13 خواتین وابستہ تھیں، ان میں سے 2 کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے توبہ بھی کر لی، توبہ جب کریں گی جب پہلے کچھ کیا ہو، پہلے کچھ کیا ہو۔ میں نہیں جانا چاہ رہا مگر جانا چاہ بھی رہا ہوں اس بحث میں کہ تھوڑا سا جا کے قرآن پڑھیں اور تفسیر پڑھیں۔
اگر میں کوئی حدیث سنا دوں، میں کوئی اپنا بیان کہہ دوں تو کہا جائے گا یہ تبرہ کر رہے تھے. یہ تبرہ نہیں ہے، یہ قرآن کی ایک حقیقت ہے، یہ الہی پیغام کا ایک بیان ہے. اگر تم دونوں نے توبہ بھی کر لی، اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیا، ان تتوبا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیا، فقط صغت قلوبکما، تو تمہارے دل ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہیں گے. اس کے بعد والا جملہ دیکھیے ذرا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، مظاہرہ، روک ڈالنا، دباؤ ڈالنا، پریشر ڈالنا. جی ان تظاہر علیہ، اگر تم دونوں نے، تسنیہ کا صیغہ ہے، اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، فإن اللہ ہوا مولا، تو جان لو کہ نبی کا مولا اللہ. بہت شکریہ، آپ کی توجہ ہے. ان اللہ ہوا مولا، تو جان لو نبی کا مولا اللہ ہے. اب یہاں مولا سے کون کیا مراد ہے؟ مولا کے کیا معنی ہے؟ یہاں ناصر، مددگار. تو جان لو کہ نبی کا مددگار اللہ ہے. ان اللہ ہوا مولا، نبی کا مددگار اللہ ہے. وہ جبرائیل ہو، اور جبرائیل نبی کا مددگار ہے. ارے بڑے عجیب، اس آیت کے اندر بڑے پیغامات ہیں. جی جان لو نبی کا مولا اور مددگار اللہ ہے. وہ جبرائیل، اور جبرائیل ہے وہ صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور صالح المؤمنین، مومنین کو مومن قرار دینے والا. بھائی میں دیکھنا چاہوں گا اہل علم سے، یہاں صالح المؤمنین کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ مومنین میں جو صالح ہے، یہ صفت و موصوف نہیں ہے. یہ صفت و موصوف نہیں ہے کہ صالح المؤمنین کہہ دیا جائے مومنین میں صالح نہیں. جو مومنین کو یہ طے کرے کہ مومن ہے، میں اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں، جو یہ طے کرے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، جس کی تصدیق پر مومن ثابت ہوگا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ نبی کا مولا ہے، جبریل نبی کا مولا. اللہ اکبر. ابھی تو 2 سال پہلے تک تو یہی نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مولا ہے. اللہ مولا ہے، اللہ مولا ہے. اللہ قرآن میں جبریل کو مولا کہہ رہا ہے، تو یہ کون سا مولا بھائی؟ یہ تو بعد میں ہم بحث کریں گے کیا کیا معنی ہے مولا کے، لیکن لفظ مولا تو پلٹ رہا ہے نا تو جبریل کی طرف بھی. اللہ مولا ہے نبی کا، جبریل مولا ہے. صالح المؤمنین، جو مومنین کی تصدیق کرے کہ مومن ہے. جب حضرت ابو طالب مولا کائنات کو خانہ کعبہ سے لے کے چلے تو ادھر سے ایک کعب الاحبار، ادھر سے ایک یہودی عالم، ادھر سے ایک پادری، ادھر سے ایک ایسی مسیحی عالم آگے آ کے کھڑے ہو گئے. ابو طالب اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا میرا بچہ ہے، میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا مکے کا دستور کیا ہے؟ مکے کا دستور یہ ہے کہ یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے، پہاڑوں میں سے سانپ نکل کر آتا ہے، اگر بچے کو تکلیف پہنچائے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلالی نہیں ہے، اور اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر واپس چلا جائے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ حلال زیادہ ہے. ابو طالب جب سب کے لیے یہی قاعدہ قانون ہے تو تم کیوں نہیں لٹاتے اپنے بچے کو؟ میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح، حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح پہ نہ لٹنا ہے؟ حضرت ابو طالب نے جا کر اس پتھر پہ لٹا دیا اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، مولا علی کو. پیچھے ہٹے کو وہ سانپ نکل کر آیا، اور ایک مرتبہ اس نے آ کر میرے مولا علی پر جب اپنا پھن پھیلایا، مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کا کلہ پکڑا، ایک ہاتھ سے ایک طرف کا کلہ، دوسرے ہاتھ سے دوسرا کلہ پکڑا. میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں. دونوں کلوں کو پکڑ کے چیر ڈالا برابر کا. برابر کا چیر کر میرے مولا علی نے اسے پھینک دیا. اب اس منظر کو دیکھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد نے بے ساختہ کہا، عربی میں سانپ کو حیا کہتے ہیں اور چیرنے کو درہ کہتے ہیں. آواز آئی ہے ڈرا، میرا بچہ ہے،
سانپ کو چیر ڈالا، علی نے اژدہے کو چیر ڈالا، آگے بڑھے پھر وہی لوگ آ کے کھڑے ہو گئے، ہمیشہ راستوں کی رکاوٹ یہی لوگ ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ حضرت نے فرمایا تم نے کہا تھا میں نے لٹا دیا، تم نے دیکھ لیا کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں ابو طالب تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، پیمانہ توڑ دیا، اب کیسے طے کریں گے کون حلال زادہ ہے؟ اب کیسے طے ہوگا کون حلال زادہ ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی چچا کہہ دیجیے قیامت تک یہی پیمانہ ہے۔ کے مدرس ہے، ایک مسجد کے پیش نماز ہے، میں چاہ رہا ہوں یہ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں۔ ابھی جو آپ نے پڑھا شعر دوبارہ چاہ علامہ شہنشاہ نقوی نے بندے حقیقہ حسن افزائی کیا، تم نے موالیان حیدر قدام یوسف زہرا کے سید بزرگاہ کے خدمت میں عزاداران مظلوم کربلا کی عزاداری کے جیسے کہ عزیز گرامی نے کہا کہ ظاہرین کی مسائل کے لئے اسی آپ کی نعروں کی برکت سے سید بزرگاہ کے کل جلد از جلد ظاہرین کی مسائل کے حل کا اعلان بھی کریں گے۔ تعلیم کا نعرہ صدا لگانا جہاد اکبر سے کم نہیں ہے، ہمارے سینوں میں نعرہ کا نشان ہے۔ علامہ شہنشاہ نقوی کی سلامتی کے لیے بلند سلوات۔ چچا ابو طالب ان سے کہہ دیجئے قیامت تک اب علی پیمانہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ طیب الولادت ہوگا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مولا طے کریں گے نا کہ کون مومن ہے۔ مامون رشید کہنے لگا کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے۔ میرے مولا رضا نے فرمایا میں تمہیں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ جیسے قرآن کی تفسیر کرتا ہے ایسے ہی حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ حدیث تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ علی قسیم النار والجنہ، مگر یہ حدیث تو تمہیں سمجھ میں آتی ہے نا کہ نبی نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، یا علی تم سے جو مومنین کی تصدیق کرے کہ یہ مومن ہے، علی تصدیق کریں گے کہ کون کون مومن ہے۔ ہم چلے گئے چائنا کا شوق تھا دیکھنے کا، مثال ہے بھائی شوق تو ہمیں مدینہ مکہ دیکھنے کا ہے، کربلا دیکھنے کا۔ ہم چائنا کے بارڈر پہ پہنچ گئے، پاسپورٹ دے دیا کاؤنٹر پہ، وہ صفحہ پلٹتا رہا جو بیٹھا ہوا تھا وہاں امیگریشن پہ پاسپورٹ جو کاؤنٹر پہ، وہ دیکھتا رہا، کہنے لگا ویزا کہاں ہے؟ میں نے کہا جی ویزا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا ویزا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی پاسپورٹ لایا ہوں، شناختی کارڈ لایا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں آپ ہمارے وطن میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ہمارے نمائندے کی تحریر نہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ علی کے ہاتھ کی تحریر سن شیعہ نے یہ حدیث لکھی ہے نبی مکرم کی
سرکار فرماتے ہیں اللہ جنت کے دروازے پہ جبریل کو کھڑا کر دے گا، جانے والا ہر جانے والا علی کے نام علی کے ہاتھ کی تحریر دکھائے، مکتوب دکھائے علی کا، تب وہ ہماری مملکت میں آ سکتا ہے۔ ہمارا سفیر بیٹھا ہوا تھا، اسے تحریر لے کر آئے ہو یا نہیں لے کر آئے ہو؟ جی صالح المومنین، جو طے کرے گا کہ مومن ہے۔ ایک صحابی جب اس نے یہ حدیث سرکار سے سنی نا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ علی، فرمانے لگے اپنے دل میں علی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ اس نے بے ساختہ کہا محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگے اگر کچھ اور جواب دیا ہوتا تو تیری ماں سے علیحدگی اختیار کر لیتا۔ یہ میں نے آپ کو روایت سنائی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پلٹ رہا ہوں میں لفظ مولا کے اوپر، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مولا، ناصر مددگار نبی کا اللہ ہے، جبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور ملائکہ بھی ان کی مدد کے بعد مددگار ہے۔ یہاں ناصر مراد ہے جی، یہاں مددگار مراد ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم مددگار کے معنی میں ہی مان لو، مولا تو مانو، مولا علی کو مددگار ہی مان لو۔ جو نبی کی مدد کرتا ہو وہ میری مدد نہیں کرے گا۔ جس کو نبی کا مددگار بنایا جائے تو کیا یہ سنت نہیں ہے کہ میں بھی اسے اپنے لیے مددگار مانوں کہ وہ میری مدد کریں گے؟ کہنے لگے کیسے ہوگا یہ کیا پڑھتے ہیں آپ ممبروں پر بیٹھ کے ہلکی باتیں؟ 40 جگہ مولا کائنات نظر آئے۔ میں نے کہا جی 40 جگہ کے کیا مطلب ہے؟ مولا کائنات تو 4 لاکھ جگہ پر بھی آ سکتا ہے۔ دنیا میں جس کونے میں بیٹھ کر کوئی مولا سے مدد مانگے گا مولا علی مدد کریں گے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا مرنے پر یقین ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جی یقین ہے۔ میں نے کہا یہ ملک الموت ایک وقت میں کتنے لاکھ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے؟ ایک لمحے میں لاکھوں لوگوں کی جا کر روح قبض کر لیتا ہے، ایک لمحے میں، اسی لمحے میں۔ تو ملک الموت کو تو مان لیتے ہو کہ 1 لاکھ جگہ جا سکتا ہے، جو ملک الموت پر حاکم بنایا گیا ہے۔ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دوسرے معنی ہیں مولا کے، یعنی ناصر اور مددگار۔ تسلی دیجئے آپ تھک نہیں رہے میرے باتوں سے۔ شکریہ۔ تیسرا معنی، ایک معنی جی مجھے لقمے نہیں دو ورنہ یہ 2 گھنٹے سے زیادہ کی مجلس ہو جائے گی۔ میں اپنے مضمون میں رہوں تو اچھا ہے، ورنہ تو ہر زمانے میں جو پلٹ کے مدد کرے اسے کرار ایک میدان میں پلٹ کے حملے کرنے والے کو نہیں کہا جاتا، جو آدم کی بھی مدد کرے، روح کی بھی مدد کرے، ہمارے نبی کی بھی مدد کرے، ہماری بھی مدد کرے، اسے کرار کہا جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ محمد باقر فخار آیت اللہ روزمہ ہے مولانا، اصفہان میں 2 بڑے درس خارج ہوتے ہیں، سب سے بڑے 2 درس خارج ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مولانا حضرت آیت اللہ محمد باقر فخار کا درس خارج ہے۔ انہوں نے مولا کائنات کی عظمت میں 2 جلدی کتاب لکھی ہے۔ میرے استاد اخلاقیات کے استاد تھے، جب میں وہاں تھا استاد تو وہ اب بھی ہیں، ہم محروم ہو گئے، تو ابھی ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے مجھے اپنی کتاب دی۔ کتاب کا نام رکھا ہے مولائے معرفت۔ مولا علی کی شان میں 2 جلدی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے مولائے معرفت۔ میں لے کر آیا، ابھی محرم کی تیاری کے درمیان جب میں اسے دیکھ رہا تھا
تو انہوں نے 20 صفحے لکھے کرار کے اوپر، لفظ کرار پر، مولا کی صفت کرار پر. اور اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. سرکار نے فرمایا نا خیبر کے اندر کہ کل میں اسے علم دوں گا، لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا، میں رایت اسے دوں گا، علم اسے دوں گا کل. کسے دوں گا؟ رجلاً، جو مرد ہوگا. بھائی میں تو ترجمہ کر رہا ہوں نا. جو مرد ہوگا کراراً، جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا ہوگا. غیر فرار نہیں ہوگا. میں بارہا کہتا ہوں، دو لوگوں کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے. وہ علی علی نہ پکارے جو بزدل ہے، جو کنجوس ہے. کنجوسوں کو مولا کا نام نہیں لینا چاہیے، ورنہ سخاوت لے آؤ تاکہ علی کا نام اچھا لگے. بزدلوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے. سخاوت لے کر آؤ، شجاعت لے کر آؤ. الحمدللہ الحمدللہ ایسا ہے. میں اس وادی میں جاؤں گا تو میری قومی میری کیفیت ہو جاتی ہے. میری قوم میں بہادری اور شجاعت الحمدللہ ہے. سخی بھی ہیں، یہ اپنا پیٹ کاٹ لیتے ہیں مگر نیاز کم نہیں کرتے. یہ اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں مگر عزاداری کم نہیں کرتے. الحمدللہ یہ سخی بھی ہیں، یہ شجاع بھی ہیں. کسی اور دن بحث و بات ہو، کرار کیسے کہتے ہیں. ہر زمانے میں اس میں فرمایا آیت اللہ باقر فخار نے کہ ہر زمانے میں جو آیا والی کا، جو اللہ کا نمائندہ بن کے اللہ کے نبیوں کی مدد کرنے، اسے کرار کہا. ہر زمانے میں آیا مولا، ہر زمانے میں آیا. کبھی کچھ نام سے، کبھی کسی نام سے. حقیقت علی کی تھی. یہاں مولا سے مراد کیا؟ مددگار، ناصر. تیسرا معنی مولا کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سورہ احزاب. میرا نبی مومنین پر مومنین سے زیادہ حق رکھتا ہے. یہی تو سرکار نے حدیث میں کہا تھا، الست اولا من انفسکم، کیا میں تم پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ جب سب نے کہا قالو، سب نے کہا بلا بلا، ہاں آپ ہم سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں. تب برابر میں کھڑے ہوئے علی کو اٹھایا. اور جو خیبر اکھاڑ لیتا ہے نا، اسے اٹھانا نبی کا ہی کام ہے. ایک مرتبہ میرے مولا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے. ہاں مولا یعنی حاکم. اللہ ولی الذین، اللہ صاحبان ایمان کا حاکم ہے. یہاں ولایت یعنی حکومت، یہاں ولایت یعنی حاکمیت، سرپرستی، اولویت. اب دیکھا جائے گا کہ کون سے معنی میں کہاں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. مجھے اور آپ کو یہ عزت حاصل ہے کہ ہم مولا علی کو اپنا حاکم مانتے ہیں. حکومت کسی کرسی کی محتاج نہیں ہوتی. جب بیٹھے نا چوتھے دور میں، ایک فضیلت کی بات اور سنیں. جب بیٹھے نا چوتھے دور میں ممبر پہ، اس جگہ جا کے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تینوں پہ قدم رکھتے ہوئے، چوتھے زینے پہ قدم رکھتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو سرگوشیاں ہونے لگیں. حضرت عمار ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے. آواز دے کر کہا عمار، یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو تعجب سے میرے مولا نے فرمایا ما هذه الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں تو نبی کے گوشت میں بیٹھا ہوں. سنو اب میرے مولا علی کا جملہ سنو. ممبر پر بیٹھنے سے علی کی
गई कि आज अली बैठ गया। सलावत रहे मोहम्मद वाला। अल्लाह वलीउल लज़ीना आमनू, अल्लाह साहिबान ईमान का सरपरस्त है, वो जुल्मतों से निकाल के नूर की तरफ ले जाता है। इससे ज्यादा नूर और क्या होगा जिसे करबला कहा जाता है। हम करबला से आशना, करबला के राही, करबला के तालिब हैं। चलिए जरा अपने जहनों को कुछ देर के लिए करबला ले चलिए। अल्लाह हमारे बदनों को भी बार बार करबला ले जाए। मगर हम जब मजलिस में मसाइब सुनते हैं ना, तो हम इतनी देर करबला जरूर होते हैं। हम तो कोई दिन नहीं है हमारा जिस दिन हम करबला ना जाते हो। हमारा जहन मसाइब को सुन के करबला में ही होता है। दुनिया के उस कोने में भी बैठा आज़ादार हर रोज बल्कि एक दिन में कई कई दफा करबला जाता है। चलिए आज़ादारों, मैंने कल की मजलिस में एक बीबी को सलाम किया था। सलाम हो जनाब रबाब पर। मेरे मौला जनाब रबाब की दो कमाइयाँ अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ऐ उम्मे लैला, तुम्हारा अली अकबर भी बड़ी कुर्बानी है। जब शब आशूर गुजर रहे थे ना खैमों के दरमियान से, तो हर खैमे से किसी न किसी बीबी के अपने बच्चे से बात करने की आवाज़ आ रही थी। उस वक्त इमाम हुसैन आंखों में आंसू भर भर हर एक बीबी से यही कह रहे थे कि तुम्हारी कुर्बानी बड़ी कुर्बानी है, तुम्हारी कुर्बानी ऐसी है, तुम्हारा बच्चा तो ये करेगा। सुना था एक माँ झूला झूलाते हुए अपने बच्चे से कह रही है, मेरे बच्चे अली असगर, तुम तो घुटनियों भी नहीं चल पाते, तुम कैसे जाकर अपने बाबा पर जान कुर्बान करोगे? है मेरे लाल, मेरी कुर्बानी करबला में क्या होगी कल? इमाम की आंखों में आंसू आ गए। रबाब, तुम्हारी कुर्बानी तो सबसे आगे होगी, सबसे आगे होगी। अज़ादारों, मेरे मौला ने जब तहरीर शहादत लिखी है ना, जिसमें एक सत्र को अब्बास कहते हैं, एक सत्र को अली अकबर कहते हैं, एक सत्र को कासिम, एक कौन मोहम्मद, ये घर के जवान हैं, और हबीब, ज़ुहैर, आबिस, शौज़ब, मुस्लिम इब्न औसजा, अब्दुल्ला वहब कल्बी, और ये सारी तहरीरें हैं, तहरीर हुसैन की। जब तहरीर मुकम्मल हो गई ना, तो आखिर में उसे मुस्तनद बनाने के लिए मोहर लगाई जाती है, और मोहर बहुत छोटी सी होती है, और वो आखिर में जाके लगाई जाती है। इमाम ने जब अली अकबर का लाशा उठा लिया, तकल्लुफ नहीं करेंगे जिन्हें रोना आ रहा है, लाशें तो अज़ादारों हुसैन ने बहुत उठाया। मुझे जुमला कहने दीजिए कि कोई ऐसा लाशा नहीं था जो मौला हुसैन ने खुद ना उठाया। ये और बात है, हुसैन का लाशा उठाने वाला कोई नहीं था। मेरे मौला ने हत्ता गुलामों के लाशे भी खुद उठाए। जॉन का लाशा खुद उठाया, हुर के बेटे का लाशा उठा रहे थे ना, तो हुर ने बढ़ के कहा था, मौला ये गुलाम ज़्यादा है। इमाम ने फरमाया था, हुर जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता। अजरुकम अल्लाह। उस वक्त इमाम ने हुर के बेटे अली इब्न हुर का लाशा उठाया। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मैं बहुत सोचता था, मुझे ये बात बहुत तंग करती थी कि इमाम मासूम तर्क औलाद जी, कराहत मकरूह काम तो आइम्मा नहीं अंजाम देते, तर्क औलाद आइम्मा से नहीं होता। इमाम ने हज़रत अली अकबर का लाशा कैसे उठाया? मैंने जब हाफिज किफायत साहब से और नक्तन साहब से ये मसाइल सुने तो मुझे तसल्ली हो गई। इसलिए कि हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर आपको कोई मक्तल में रिवायत ना मिल रही हो
تو اتقیہ متقی علماء جو بات پڑھ رہے ہوں اسے پڑھ دو، جو پرہیزگار لوگ ہیں اگر کوئی روایت پڑھ رہے ہیں تو اسے پڑھ دیا کرو. جی میں نے سنا ادھر امام حسین حضرت حر سے فرما رہے ہیں کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اب میں رونے والوں سے سوال کروں جب حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کون تھا جو بڑھ کر کہتا اللہ اکبر؟ ایک روایت تو یہ لکھی ہے کہ حضرت عباس اس وقت موجود تھے، حضرت علی اکبر پہلے گئے ہیں کیونکہ تقدم ولدی پہلی شہادت مولا علی اکبر کی ہے بنی ہاشم کے اندر. تو مولا نے لاشا اٹھایا تو حضرت علی عباس نے لے لیا کہ آقا یہ لاشا مجھے دے دیجیے. مگر میں نے ان بزرگوں سے یہ سنا برابر میں مولا حسین کو ایک گرجے والی بیوی نہ آیا اور وہ بیوی زینب ہے. فرماتے ہیں بھائی اسے میں نے پالا حضرت زینب نے اٹھایا علی اکبر کا لاشا. لاشا کیسے اٹھایا کیسے لائے اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ بہت روئے ہیں علی اکبر کے لاشے پر حسین. دوسرا لاشا سنیں گے زیادہ لوگ جس پہ امام حسین بہت روئے، وہ لاشا عباس کا لاشا. مڑ مڑ کے بھائی کا لاشا دیکھتے رہے. مولا عباس نے فرمایا تھا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. یہ نقد صاحب فرماتے ہیں 2 سبب تھے جو یہ وصیت فرمائی تھی. ایک سبب تو یہ تھا کہ سکینہ خالی روزہ لے کر آ گئے، چاچا پانی کہاں ہے. دوسرا سبب یہ تھا جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو لاشا کیسے اٹھائے گا. رونے نظر آ رہا حق ہے بلند آواز سے رونا. جب لاشا چھوڑ کر چلے گئے نا میرے مولا تو قوم اشقیہ میں یہ بات گش کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ کبھی بھی کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پر حملہ کریں گے. عباس کو مکمل یقین کرو کہ عباس مارے گئے ہیں. تو 100 تلوار بردار ظالم آگے بڑھے اور اتنا تلواریں برسائیں کہ جب امام سجاد نے لاشا دفنانا چاہا نا تو لاشا حضرت اللہ تھکے نہیں، لاشا دھڑک جاتا تھا، لاشا جوڑ جوڑ سے رہنا تھا. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت نصیب کرے. جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے چٹائی میں لپیٹ کے لاشا دفنایا مولا عباس کا. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. تسلی کر کے رہے بڑی جلدی نہیں ہے. اللہ نوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. یہ دوسرا لاشا ہے جس میں مولا بہت روئے ہیں. تیسرا لاشا سنیں گے وہ قاسم کا لاشا. مولا لاشا تو لائے، سب بیویوں نے بڑھ بڑھ کر استقبال کیا مگر حسین کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں اس بچے کی ماں کہاں ہے. پوچھا بہن زینب بھابھی میں فرماتا ہے. بی بی زینب نے یہ خیمے میں دیکھنے کے لیے تو کسی بی بی نے بتایا کہ بی بی پشت خیمہ پر ہے. اب جو جناب زینب نے پشت خیمہ پر جا کے دیکھا پیشانی سجدے میں ہے. بی بی ام فرما تسبیح پڑھ رہی ہے شکران شکران حقا حقا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری قربانی قبول کر لی. سجدہ مکمل ہوا. جناب زینب کی آواز آئی بھابھی حسین بنا رہے ہیں. آئی نا جب درب شہیدہ میں اپنے بچے کا مامان لاشا دیکھا حسین گردن جھکائے کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس جملے پر میں اگر بہت دیر ہوتا رہوں نا حسین گردن جھکائے کھڑے ہیں. بھابھی کو کیا جواب دیں؟ ان کے بچے کی میت لایا ہو اس کو ان کے بچے کا لاشا لایا ہو. جناب ام فرما نے غور سے بچے کو دیکھا فرمانے لگے بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کرے گی. ماں کی خواہش ہے، ماں مانگ رہی ہے. کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ تار تار کرتا وہ چاک چاک کرتا وہ خون بھرا کرتا جناب ام فرما کے حوالے کر دیا. بی بی نے اسے خیمے میں رکھ لیا. خیمے لوٹے. یہ قافلہ کوفے گیا. کوفے سے شام آیا. شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے، چادریں واپس آئیں، زیورات واپس آئے.
چیزیں واپس آئیں، سر واپس آئے، ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب میں فرما نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا آیا، کربلا سے مدینہ پہنچا، جب مدینہ پہنچی نا فرمانے لگے میرا اونٹ جنت البقیع ہے۔ جب جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر بیٹھ گئی، گٹھڑی سے بہت بڑا توتا نکالا، قبر امام حسن پر پھیلا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی۔ مجھے 2 منزلیں اور لینی ہیں، دلی کا ایام ہے، سفر کا مہینہ ہے، تھکے گے نہیں، آپ کی آوازیں اللہ ہے قبول فرمائے حسین کی عزاداری مجھ سے اور آپ سے۔ ایک اور لاشا ہے جس میں حسین بہت روئے ہیں، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے ابن اللہ، کبھی ان کے پیر واپس آتے تھے رضاق میں اٹھا۔ اس کیفیت میں ہے، اس کیفیت میں ہے کہ در خیمہ سے پردہ ہٹا، سامنے سکینہ کھڑی ہے۔ بیوی نے دیکھا کہ بابا کی گود میں بھیا ہے اور بھیا علی اصغر کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے، پانی پی کے سو گیا۔ بہت پیاسا تھا نا، کئی دن سے پیاسا تھا نا، اس نے پانی پی کے سو گیا۔ وہیں سے آواز لے کر کہنے دی بابا مجھے بھی لے چاہیے، بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب رباب کی دو سرمایہ تھے جناب رباب کے پاس، ایک جناب علی اصغر اور ایک جناب سکینہ۔ عزادارو تھکیں گے نہیں، مجھے ایک منزل اور لینے دیجیے، ایک جناب سکینہ۔ جناب رباب نے دونوں ہی خوب کمائیاں، دونوں ہی سرمایہ حسین کو حوالے کر دیے، ایک کو کربلا میں، ایک کو زندان شام میں۔ عزادارو شہادت جناب سکینہ کے ایام میں مجلس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آ گئی ہیں، آپ کے طرح میں بچیاں بھی ہیں نا، 4 سال کی بچی کیا بچی ہوتی ہے؟ کیا سن و سال ہوتا ہے اس کا؟ 4 سال تک تو وہ ماں کی گود میں چلی رہتی ہے، وہ بابا کی گودی میں رہتی ہے، اپنے لاڈ پیار کی باتیں کرتی ہے، اپنی باتیں منواتی ہے، پورے گھر میں ایک رونق ہوتی ہے بچے سے۔ حسین کی بلبل میں سکینہ میرے مولا جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے وہ باتوں میں میری سکینہ کو بلاؤ، جاتے ہوئے بھی سکینہ سے مل کے جاتے تھے، آتے ہوئے پہلے سکینہ سے ملتے تھے۔ جب گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہے تھے یہ بی بی گھوڑے کے پیر پکڑے بیٹھی تھی، اے بابا کے گھوڑے مجھے یتیم نہ بنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو کتنی کمزور بچی ہوں، کیا ہوگا اس بچی کے ساتھ؟ کبھی غور فرمایا ان کی رحمت کیسے ہوئی؟ میں رونے والوں سے پوچھتا ہوں، ایک 80 سال کا بزرگ اتنے مسائل برداشت کرے، اس کا دم نکل جائے گا، سکینہ کا دم گھٹ گیا۔
ना उठो मेरी जान